15 یعنی 15 یہ مقدس راتیں پوری ہوئی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے توسل سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، کیونکہ یہی ایک مہینہ ہے جس کے آسرے پہ امت مسلمہ ہوا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے آتا ہے 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو 6 مہینے روتے تھے، اے اللہ رمضان کی عبادت قبول فرما۔ تو اس میں آپ کا پڑھنا، بیٹھنا، قرآن سمجھنا، وقت نکالنا دین کے لیے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ سامعین محترم، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں پائی جاتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 48 سے لے کر 91 تک اللہ تبارک و تعالی 17 انبیاء کرام کے قصے بیان فرما رہا ہے، لیکن اس میں خصوصاً جن انبیاء کرام کا زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ 6 ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انبیاء کرام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا اور کیا وجہ ہے کہ ان سب کی کیا وجوہات تھیں، وہ کیا بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ طویل ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یعنی آپ توحید کو بیان کرتے رہے، دین پر چلتے رہے، لوگوں کو کھینچتے رہے، یہاں تک کہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے باحفاظت رکھا۔ تو یہ ہوتے ہیں دین والے۔ دوستو، موت کوئی آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے نا کہ تجھے آگ میں جان سے مار دوں گا، لیکن آپ برحق ہیں اور دین پر ہیں اور دین اسلام کے راستے پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت رکھے گا۔ آگے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، کہ جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پیچھے ہم نے سنا ہے کہ آپ ہی کی قوم تھی جو مرد کے لیے یعنی بدکاری کی طرف، مرد کی طرف جاتے تھے، مرد اور عورت کی طرف جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک دین کا فریضہ انجام دیا، یہ کوئی چھوٹی عمر نہیں ہوتی۔ 950 سال تک انتہا کی تکلیف دیتی تھی امت، ان کی انتہا کی تکلیف دیتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، لیکن روزانہ ایک نئی امید کے ساتھ آج میں اللہ کے بندوں کو دین پر لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جد و جہد اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بیان کی۔ آگے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، کہ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے یہ نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا۔ انہوں نے بھی خوب اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے اپنا لمحہ صرف کیا۔ آگے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ 5ویں نبی ہیں جن کا طویل تذکرہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مصائب و آلام کے اندر مبتلا کر دیا۔ انہوں نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرب المثل بن گیا ان کا یہ جو صبر تھا، اور ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر بھی دور نہ ہٹی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی ابتلا ختم ہوئی، یعنی مصیبتیں ان سے دور ہو گئی۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کے غموں کو دور فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہ قصے بیان کرنے کے بعد جو اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آخر یہ کیوں انبیاء کرام نے پوری عمر لگا دی، اپنی پوری عمر لگا دی دین کی تبلیغ میں، لمحہ برابر بھی اپنے لیے نہیں سوچتے تھے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہ رہا ہے امت مسلمہ کو؟ وہ یہ والی بات ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا
تو اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائے گی۔ یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کی طوالت کی طرف آپ جائیں گے تو یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ رب نے واضح فرما دیا، ہر اس شخص کو بخش دوں گا جو ایمان والا ہوگا اور پھر وہ عمل کرنے والا ہوگا اور وہ کوشش کرنے والا ہوگا، دین کی طرف لوگوں کو لانے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں اسے رائے گاہ نہیں رہنے دوں گا۔ یعنی سامعین محترم، اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار جو ہے ایمان پر ہے، یہ بھی واضح کیا۔ کوئی کتنا بھی بڑا خرچ کرنے والا ہو، خدمتیں کرنے والا ہو، لوگوں کو کھلانے والا ہو، پلانے والا ہو، ایمان والا نہیں ہے تو اس کا کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اگر ایمان والا ہے اور پھر ایمان والے ہونے کے بعد اس کے اعمال اچھے ہیں، یعنی کہ اعمال سے مراد یہ کہ وہ نیک کام کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے لوگوں کو دین میں لانے کی، اچھی باتوں کی، دین کو پھیلانے کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کو قبول فرمایا ہے۔ فرمایا پھر ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اس کو، یعنی یہ رب فرما رہا ہے کہ ہم اس بندے کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ یعنی یہ جو میں اور آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں، یہ جو محفل ہے، یہ جو وقت ہے، یہ چن لیا جاتا ہے اس وقت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، یہ چھوٹی موٹی محفلیں نہیں ہوتی دوستوں، یہ ایک ایسی محفل ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کو قبول کیا ہے۔ یہی وہ محفل ہے جس کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی بخش دیتا ہے جو اس محفل کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ محفلیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ ہو جانا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو یہاں یہی فرمایا ہے، یہ جو کوششیں ہیں نا آپ کے سیکھنے کی اور ہمارے سکھانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ مجھے اور آپ کو بخشوا کر چھوڑیں گی۔ یہ اتنی عظیم محفلیں ہیں، تو ان محفلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان محفلوں کے توسل سے بخشش و مغفرت فرمائے، کیونکہ اعمال تو ہمارے پاس ایسے ہیں نہیں، لیکن یہ نقطے ہیں کہ ہم رب کی ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی ذکر کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے ذکر کو سن کر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، یہی ہماری بخشش کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے توسل سے میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں تو سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں کو حج کی طرف بلایا ہے، اس لیے اس سورت کو حج کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جنگ کا موقع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، غور کیجئے گا۔ فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، جن کے حال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، جن کے لیے قرآن نے یہ تک اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دی ہے، لیکن قربان جائیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے جنگ کے موقع تھا، ایک جگہ ایسی تھی جہاں جنگ کے لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام وہیں رک گئے، پوری رات روتے روتے گزر گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا منظر آخر کیا منظر ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور پوری رات گزر گئی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ یہ حالات ہیں صحابہ کرام کے کہ جب
ایسی آیتیں سنتے تھے تو راتوں راتیں ساری راتیں روتے ہوئے گزر جاتی تھیں، اللہ کے آگے گریہ وزاری میں گزر جاتی تھیں۔ جب آیتیں پڑھتے تھے تو رو رو کے برا حال ہو جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ قبرستان کے قریب سے جاتے تھے تو آنسوؤں سے روتے تھے، کہتے تھے کہ موت کے بعد یہ پہلی منزل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش میں یہ ہوتا، مجھے بروز حشر اٹھنا تو نہ پڑتا، قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکے کو اٹھاتے اور کہتے کاش میں یہ ہوتا، مجھے بروز حشر رب کے آگے کیسے میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا، کیسے میں منہ دکھاؤں گا۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام، انہوں نے آخرت کو سمجھا ہے دوستو، یہ جانتے ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے، یہ جانتے ہیں قیامت کا زلزلہ کیا چیز ہے، قیامت کتنی خوفناک چیز ہے، یہ لوگ جانتے ہیں۔ دوستو ہم نے تو سمجھا ہے نا کہ یہاں موت آئی اور موت کے بعد یہ قیامت کا منظر سجا اور یہ حساب کتاب شروع کرنا، قیامت کے دن بہت طویل دن گزریں گے اور حساب و کتاب اتنی آرام سے شروع نہیں ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، چیخیں مار مار کے روتے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارا حساب شروع فرما، اب تو ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے لیکن ہمارا حساب شروع فرما۔ یہ حالت ہوگی، یہ معاملہ ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کر کے اہل اسلام کو کھینچا ہے کہ تم اب تو دین کی طرف آ جاؤ، کسی طرح ہماری بارگاہ میں بھی آنسو نکال دو۔ یہ صحابہ کرام کی سیرتیں ہمیں سکھاتی ہیں، لہٰذا جس کا قرآن سننے کے بعد دل نرم پڑ جائے اور قرآن کی طرف کھنچنے لگ جائے اور قرآن کی طرف بڑھنے لگ جائے، لہٰذا وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے اور اس کا دل نرم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قرآن کے واقعات ہیں ان کے توسل سے ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائے اور نرم فرمائے۔ سامعین محترم آگے چلتے ہیں تو 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ 18ویں پارے کی پہلی سے لے کر 11 آیات میں مومنین کی 9 صفات بیان ہوئی ہیں، اور یہ ایسی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غور کیجیے گا، ان صفات کی وجہ سے ایک مومن جنت الفردوس میں جائے گا، یعنی سب سے اعلیٰ جنت میں۔ سب سے اعلیٰ جنت میں میں اور آپ کیسے جا سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ 7 چیزیں ہوں گی؟ کون کون سی؟ غور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت کا اعلیٰ مقام یعنی جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا پہلی صفت سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، یعنی سچے ایمان والا بندہ ہو، اس کے اندر ریا نہ پائی جاتی ہو، یعنی دکھاوا نہ کرتا ہو کہ لوگوں کے سامنے تو عبادت بڑی لمبی لمبی کر رہا ہے لیکن جب خلوت میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جائے۔ فرمایا نفاق سے پاک ہو، اس کے اندر یہ منافقت اور نفاق نہ پایا جاتا ہو کہ وہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں عبادت کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو خوشحال رکھا ہے تو وہ عبادت میں ذوق و شوق لگایا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی تو کہتا ہے میں عبادت کیوں کروں، مجھے ملا کیا ہے، میرے حالات یہاں تک پہنچ گئے، میں تو عبادت شروع سے کر رہا ہوں، ساری زندگی کی ہے، آج مجھے ملا کیا ہے۔ تو فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا، فرمایا مومن ریا اور نفاق سے پاک عبادت کرتا ہے، پاک ایمان لاتا ہے۔ تو فرمایا سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ نمبر 2، جو جنت الفردوس میں مومن جائے گا اس کی صفت یہ ہے کہ نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑا ہونے والا، یہ دوسری صفت ہے۔ آج تو ہم دھڑ دھڑ وضو کیا اور آئے اور نیت باندھی اور شروع کر دی اور پتہ بھی نہیں کہ پہلی رکعت ہوئی کہ نہیں، رکوع کیا نہیں کیا، سجدہ کیا نہیں کیا، لیکن فرمایا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے تھے تو کانپتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ آخر آپ زرد کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ رب کی حضور کھڑے ہونے والا ہوں۔ تو یہ کمال تھا کہ اللہ کے حضور، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم نماز میں جا رہے ہیں تو ملاقات کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اب بندے کی عاجزی اور خوف کا عالم عروج پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت جو جنت الفردوس تک مومن کو لے کر جائے گی وہ یہ ہے کہ ہر لفظ سے اعراض،
یعنی ہر لفظ سے اعراض سے مراد کیا ہے دوستو؟ یعنی ہر قول اور فعل جو لفظ یعنی بے فالتو ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، مومن ایسی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ کا ہنسی مذاق، الٹی سیدھی باتیں، نہ سمجھ والی باتیں، بے وقوفوں والی باتیں، تو مومن کے اندر یہ بات لغو باتیں نہیں پائی جاتی۔ وہ جب کرتا ہے کام کی بات کرتا ہے، سمجھداری کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتا، تو یہ بھی مومن کو جنت الفردوس تک لے کر جائے گی۔ یہ تین صفات ہو گئی دوستو۔ چوتھی صفت بیان ہوئی کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کر رہا ہو۔ یعنی اوپر جو حقوق اللہ بیان ہوئے ہیں نا، یہاں بیان ہوئے ہیں حقوق العباد، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی مکمل ادا کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، خیرات بھی دیتا ہو، صدقات بھی دیتا ہو، ہر شخص کا خیال کرنے والا ہو، تو فرمایا یہ مومن کو جنت الفردوس تک لے جانے کی چوتھی صفت ہے۔ آگے فرمایا نمبر 5، وہ زنا اور فحش کاموں سے بھی باز رہتا ہو۔ وہ زنا گندگی کی طرف نہ جاتا ہو، نہ اس کے اعمال گندگی کی طرف جاتے ہوں اور نہ اس کی زبان گندگی کی طرف جاتی ہو، فحاشی والے جملے استعمال نہ کرتا ہو، گندا بولتا نہ ہو، گندگی والے الفاظ نہ نکلتے ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باطن پاک کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ زنا سے محفوظ رہے، اسی طریقے سے اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کے ظاہری اعضاء بھی ان گندگیوں سے پاک ہو۔ تو فرمایا زنا اور فحاشی سے پاک رہنے والا جنت الفردوس تک جائے گا۔ آگے فرمایا چھٹی صفت کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہو، یعنی کسی کی بھی امانت اگر اس کے پاس آ چکی ہے تو اس امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ فرمایا وعدے کو پورا کرتا ہو، جس بات کا وعدہ کر لیا اسے پورا کرے۔ یہ صفت ایسی ہے جو اسے جنت الفردوس تک لے کر جائے گی۔ پھر آخر میں جو بات کہہ دی دوستو وہ بہت عام ہے، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور وقت کا بھی لحاظ رکھے، ارکان و آداب کا بھی لحاظ رکھے۔ یہ بھی صفت انسان کو جنت الفردوس تک لے کر جائے گی۔ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وقت کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ آج ہم نماز پڑھنے اس وقت آتے گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ٹائم ابھی باقی ہے۔ اب جیسے ہی ٹائم ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے ہم بھاگتے ہوئے وہی وضو کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا نا، وہ ارکان کو ٹھہر کر بھی ادا کرتا ہو، اچھی طریقے سے بھی ادا کرتا ہو اور وقت پر ادا کرتا ہو۔ یعنی جو بات نماز سے شروع ہوئی تھی وہ بات نماز پر ہی ختم ہو رہی ہے کہ مومن اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ اپنی نماز کو صحیح وقت پر ادائیگی کرتا ہے اور اچھے طریقے سے ارکان کو ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ اپنی نمازوں کو اس انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ 7 صفات ہیں جو مومن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 صفات کے توسل سے مومن کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ پیچھے میں نے اور آپ نے مومنین کی کئی صفات سنی ہے، لیکن یہ وہ صفات ہیں جو سب سے نمایاں ہیں، جنہیں 18واں پارہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے توسل سے بندے کو جنت الفردوس میں لے کر جائے گا۔ میری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس ہمیں عطا کرے۔ تو یہ صفات ایسی ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا بھی پڑے گا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.